سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 22۔ 2-4 دن بعد کا واقعہ ہے کہ بختی اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ گئی تو 3 لڑکیوں نے اسے روک لیا۔ تینوں لڑکیاں نوجوان تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اور ان کے لباس اور انداز بتاتے تھے کہ بڑے ہی امیر خاندان سے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے پوچھا کہ تمہارا نام خوشبخت بیگم ہے اور تمہیں غالباً بختی کہتے ہیں؟ ہاں، یہی میرا نام ہے، بختی نے کہا۔ کیوں، میرے لیے کوئی خدمت ہے؟ ان لڑکیوں نے بختی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں، بہتر ہے کہ ریسٹورنٹ میں چل کر باتیں کریں۔ بختی نے کہا کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں اتنی شوق اور چنچل تھیں کہ بختی کو ہنستے کھیلتے اور کچھ اسے گھسیٹتے ریسٹورنٹ میں لے گئیں اور جاتے ہی چائے وغیرہ کا آرڈر دے دیا۔ ڈرو نہیں بختی، ایک لڑکی نے کہا، ہم جانتی ہیں کہ ان چودھریوں کے گھر کی نوکرانی ہو۔ ہم ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ یہ بات تم نے بتائی ہے۔ اور بختی، ایک اور لڑکی بولی، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ اس لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور 50 روپے بختی کے آگے نکال کر رکھ دیے اور بولی کہ یہ سنبھال لو، کسی کو بتانا نہیں۔ پیسوں کے معاملے میں خیال آتا ہے کہ اس وقت کے 50 روپے آج کے 500 روپیوں سے بھی زیادہ مالیت رکھتے تھے۔ بختی کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے یہ نوٹ اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کی طرف سرکا دیے جس نے اسے یہ پیسے دیے تھے۔ تم جیسی اوچھی لڑکیاں مجھے نوکرانی کے بجائے جمع دارنی بھی کہہ سکتی ہیں، بختی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ تم ہر کسی کو روپیے پیسے سے خرید سکتی ہو۔ میں ان لوگوں کی نوکرانی نہیں، انہوں نے مجھے پناہ دی ہے، اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ تم نے مجھے نوکرانی صرف اس لیے کہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہتی ہو اور تمہارے دماغ کو پیسہ چڑھا ہوا ہے، اور میں بے گھر اور بے آسرا ہوں۔ میں بھی کبھی گھر بار والی تھی، لیکن پورے خاندان میں اکیلی یہاں تک پہنچی۔ یہ چودھریوں کے 2 خاندان ہیں جن کا احسان میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی۔ اگر تم ان دونوں خاندانوں میں سے کسی ایک کے بھی گھر کی کوئی بات پوچھنا چاہتی ہو تو میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ میرے آگے دولت کا ڈھیر لگا دو، میں خاندانی عورت ہوں، میرا ایک کردار ہے، ایمان ہے، جسے میں کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں جاہل اور پسماندہ بھی نہیں ہوں، کچھ پڑھی لکھی بھی ہوں۔ بختی نے ان لڑکیوں کا رد عمل یہ بتایا کہ ان کے چہروں پر کچھ خفت سی نظر آنے لگی۔ یہاں بات وہی بنی جو بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ معاف کرنا بختی، ایک لڑکی نے کچھ بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے جو سنا تھا اس کے مطابق تمہیں نوکرانی کہہ دیا ہے۔ پھر ایسے کرو کہ وہ کہانی سنا دو جو تمہیں اس چودھری صاحب کے گھر میں لائی ہے۔ میرا وقت ضائع نہ کرو، بختی نے کہا، گھر کے سارے انتظامات میرے ہاتھ میں ہی، میں نے جا کر نوکروں کو کام پر لگانا ہے اور باورچی خانے کا کام بھی کروانا ہے۔ تم جو پوچھنا چاہتی ہو وہ پوچھو اور مجھے جانے دو۔ بات آخر یہ کھلی کہ ان لڑکیوں میں ایک سعید کی منگیتر تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ سعید بختی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور بختی ان کے گھر کی نوکرانی ہے، اور ان لڑکیوں میں ایک تو اس کی چچا زاد بہن تھی اور دوسری بڑی گہری دوست تھی۔ انہوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ بختی روزانہ صبح مارکیٹ سودا سلف لینے جایا کرتی ہے۔ انہوں نے بختی کو دیکھ لیا۔ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ سعید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی سنتا ہی نہیں۔ بختی کے لیے اس سوال کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے فوراً یہ خطرہ دیکھ لیا کہ یہ لڑکیاں مشہور کر دیں گی کہ انہوں نے بختی سے تصدیق کروائی ہے کہ سعید اس پر مرتا ہے۔ اس صورت میں بختی کی شامت آ جائے گی۔
تینوں لڑکیوں نے بختی سے اصل بات اگلوانے کے لیے باری باری بہت کچھ کہا، لیکن بختی نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہی جو سعید کے خلاف جاتی ہو یا خود اس کے لیے پرخطر ہو۔ آخر ان باتوں کا رنگ ڈھنگ اور ان لڑکیوں کا انداز کچھ ایسا بدلا کہ بختی نے محسوس کیا کہ انہیں یہ بتا دے کہ یہ چودھری اس پر کیوں مہربان ہوئے ہیں۔ اس نے مختصراً سنا دیا کہ ہجرت کے دوران کس طرح سعید اسے ویرانے میں معذوری کی حالت میں پڑا نظر آیا اور وہ کس طرح اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر اور پھر یہ معلوم کر کے کہ بختی تو بڑے اچھے خاندان کی لڑکی تھی، ان لڑکیوں نے اچھا تاثر لیا اور بختی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انہیں پتہ چلا تھا کہ بختی بھی سعید کو اسی شدت سے چاہتی ہے جس شدت سے سعید اسے چاہتا ہے۔ بختی نے انہیں بتایا کہ وہ حقیقت پسند عورت ہے اور وہ اپنا مستقبل خود بنائے گی اور اپنی سطح کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرے گی۔ اگر یہ بڑے چودھری چاہیں گے بھی کہ بختی ان کی بہو بن جائے تو وہ نہیں بنے گی۔ لڑکیوں نے خصوصاً سعید کی منگیتر نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ سعید کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ لاڑ اور پیار کا بگڑا ہوا ہے، اور کچھ ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یا اس کی شخصیت میں مردانہ پن اور خود اعتمادی پیدا ہوئی ہی نہیں۔ دیکھو لڑکیوں، بختی نے فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا، میں سعید کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گی۔ یہ بتا رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، خواہ کتنی ہی قیمت اس کے والدین پیش کریں، اور جہاں تک سعید کی اور میری محبت کا تعلق ہے یہ ایک طرفہ ہے۔ میرا ذہن اور دل اس معاملے میں بالکل صاف ہے۔ یہ لڑکیاں چاہتی تھیں کہ بختی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور وہ مزید باتیں پوچھے، لیکن بختی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلنے لگی تو سعید کی منگیتر نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ ایک ضروری بات بختی، اس لڑکی نے کہا، کیا ہم تم پر اعتبار کریں کہ سعید کے گھر یا اس چودھری صاحب کے گھر یہ ذکر نہیں کرو گی کہ ہم نے تم سے یہ باتیں پوچھی تھیں؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اوچھی عورت نہیں ہوں، بختی نے کہا۔ میں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کروں گی اور یہی توقع تم سے بھی رکھوں گی کہ میرے بارے میں زبانیں بند رکھو۔ لڑکیوں نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا اور بختی وہاں سے نکل گئی۔ 3-4 دن گزرے ہوں گے کہ سعید کی ماں اس گھر میں آئی جہاں بختی رہتی تھی۔ ان چودھریوں کے آپس میں بڑے گہرے مراسم تھے۔ سعید کی ماں بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بختی کی چودرانی نے اس سے پوچھا کہ اب کیا آن پڑی ہے کہ وہ بہت پریشان نظر آتی ہے؟ کیا بتاؤں بہن، سعید کی ماں نے کہا۔ سعید کی منگیتر کی ماں اپنی ایک بہن کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی جو سعید کے ساتھ کی تھی اسے منسوخ سمجھے۔ منگنی کی تقریب پر جو انگوٹھی پہنائی گئی تھی اور جو کپڑے دیے گئے تھے وہ ان عورتوں نے واپس دے دیے۔ یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لائی تھیں۔ اس بیٹے نے تو ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ اس وقت اتفاق سے بختی اپنی چودرانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بختی کا تو دل ڈوبنے ہی لگا۔ اسے ڈر یہ محسوس ہوا کہ ابھی سعید کی ماں کہے گی کہ سعید کی منگیتر بختی سے ملی تھی اور بختی نے اسے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ان لوگوں نے منگنی منسوخ کر دی ہے۔ بختی تو اندر باہر سے کانپنے لگی تھی، لیکن سعید کی ماں نے ایسی بات کہہ دی جس نے بختی کو سنبھال لیا۔ بات یہ تھی کہ سعید کی ملاقات اپنی منگیتر کے ایک بھائی سے ہو گئی تھی۔ سعید نے بلا تمہید اور بلا سوچے سمجھے منگیتر کے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرے گا اور منگنی منسوخ سمجھے۔ سعید نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی منگیتر کوئی اور ہے۔ ظاہر ہے کہ اس لڑکی کے بھائی نے سعید کی اس بات میں اپنی توہین سمجھی ہوگی اور اس نے گھر جا کر اپنے والدین کو بتا دیا ہوگا کہ سعید نے اسے یہ بات کہی ہے۔ ماں باپ نے یہ سوچا ہوگا کہ لڑکا خود کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو قبول نہیں کر رہا۔ چنانچہ منگیتر کی ماں اپنی ایک بہن کو ساتھ لے کر سعید کے گھر جا پہنچی اور منگنی کی تقریب میں جو لین دین ہوا تھا وہ واپس کر دیا، اور انہوں نے سعید کو جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ سعید کی ماں نے وہ کپڑے بھی واپس کر دیے جو انہوں نے سعید کو دیے تھے۔ سعید کی ماں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بختی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس چودرانی نے اس پر کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہ کیا، لیکن بختی اب زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اسے یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔
مگر مسئلہ پھر وہی سامنے آن کھڑا ہوا کہ جائے کہاں۔ اب بتاؤ بہن، سعید کی ماں نے کہا، اس بیٹے کا میں کیا کروں؟ لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں، اللہ نے ایسی حیثیت دی ہے کہ لوگ گھر آ کر لڑکیاں پیش کریں گے، لیکن سعید کسی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں کہے گی، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا دماغ صحیح نہیں رہا۔ بختی ان دونوں چودرانیوں کو تنہا باتیں کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر نکل آئی، لیکن سعید کی ماں نے اسے بٹھا لیا۔ اسے بختی کو اطمینان ہوا کہ اس چودرانی کو کم از کم اس پر شک نہیں کہ وہ اس کے بیٹے کو گمراہ کر رہی ہے۔ میری ایک بات پر غور کرو چودرانی، بختی کی چودرانی نے سعید کی ماں سے کہا، اگر بختی کے ساتھ ہی بیٹے کو بیاہ دو تو کیا حرج ہے؟ سعید کی ماں نے سر جھکا لیا، لیکن بختی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ وہ اتنے بڑے اور اتنے اونچے گھر کی بہو نہیں بنے گی، اور لوگ انہیں کہیں گے کہ نہ جانے کہاں سے مہاجر لڑکی کو پکڑ لائی اور انہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ سعید کی ماں نے بختی کی اس بات کو اچھا سمجھا، شاید وہ خود بھی یہی بات کہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر سعید کی ماں جس طرح غمزدہ آئی تھی اسی طرح غمزدہ چلی گئی۔ بختی نے اپنی چودرانی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آئندہ انہیں ایسا مشورہ نہ دینا۔ سعید کا نہ کوئی کردار اچھا ہے اور نہ کوئی دین و مذہب ہے، وہ تھوڑے ہی عرصے بعد اسے خراب کرنا شروع کر دے گا۔ بختی کے لیے پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جو بڑی ہی صبر آزما اور روح کش تھی۔ یہ اس کے کردار کی عظمت تھی کہ وہ سعید کو اور اتنے امیر گھرانے کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں جیسی ہوتی جو کہا کرتے ہیں کہ لڑکی کسی خوشحال گھرانے میں بیاہی جائے تو سدا سکھی رہے گی، تو وہ سعید کو قبول کر لیتی اور اپنی چودرانی یعنی ساقی کی ماں سے کہلوا کر سعید کے ساتھ شادی کر لیتی۔ لیکن بختی کے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ اللہ کو تو وہ کسی وقت بھی نہیں بھولتی تھی، لیکن اب وہ کچھ اور ہی زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ وہ اس ماحول سے ہی نکل بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا آگے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری بلکہ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ بھرپور جوانی کی عمر میں تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ پھر خطرہ یہ کہ پاکستان کے معاشرے میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی، نوسر بازی اور فریب کاری پھیلتی جا رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کا مددگار کوئی بھی نہ تھا۔ سعید کی منگنی ٹوٹنے کے 8-10 دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ بختی صبح مارکیٹ میں گئی، سودا سلف لے کر واپس چلی ہی تھی کہ اسے ایک آشنا سا صورت نظر آئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو والٹن کیمپ کی اسی بیرک میں رہتا تھا جس میں بختی نے کچھ عرصہ گزارا تھا۔ یہ شخص بختی کو تنہا سمجھ کر کبھی کبھار اس کے پاس آ بیٹھتا اور اس کی دلجوئی کرتا اور حال و احوال پوچھتا رہتا۔ وہ بختی کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہوگا اور یہ بھی کہ بختی کسے ملتی ملاتی ہے اور کون اس کے پاس آتا ہے۔ اسے دیکھ کر بختی کے جذبات امڈ آئے۔ اس کے دل میں اس شخص کی بڑی ہی عزت اور تکریم تھی۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہیں آباد ہوا ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ آباد ہو چکا ہے اور اسے زیادہ دلچسپی اس میں تھی کہ بختی کہیں آباد ہوئی ہے یا نہیں۔ اس موضوع اور مسئلے پر دونوں باتیں کرتے رہے اور اس آدمی نے یوں بات کی جیسے اسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ ہاں بھائی، اللہ کا ایک اور بندہ یاد آ گیا ہے، اس بھلے آدمی نے کہا۔ اگر میں بھولتا نہیں تو اس کا نام پرویز ہے۔ جس طرح آج تم مل گئی ہو ایسے ہی ایک روز وہ مل گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بختی نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ تو یہ نام سن کر چونک اٹھی تھی۔ میں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا۔ وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا پورا خاندان اسے مل گیا ہے۔ میں اس کا گھر تو نہیں بتا سکتا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے بڑا اچھا اور کشادہ مکان الاٹ ہو گیا ہے۔ وہ خود پولیس کے محکمے کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ اس نے اپنا دفتر بھی مجھے بتایا تھا اور یہ بھی کہ وہ CID کے محکمے میں کلرک ہے۔ بختی کے کہنے پر اس آدمی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا۔ کہا CID کا دفتر کہاں ہے اور پرویز اسے کہاں اور کس طرح مل سکتا ہے۔ بختی تو پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس نے بلا جھجک مجھے بتایا کہ پرویز کا نام سن کر اسے پہلا خیال یہ آیا کہ اللہ کرے پرویز کی شادی نہ ہو گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ پرویز مڈل کلاس کا آدمی ہے اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پرویز کے ساتھ بختی کی جو ملاقاتیں کیمپ میں ہوا کرتی تھیں وہ میں نے پہلے تفصیل سے سنا دیا ہے۔
ان کی آپس میں وہ محبت تو نہیں تھی جس کے قصے سنے سنائے جاتے ہیں اور جس پر افسانے بھی لکھے جاتے ہیں اور فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی بھری ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ بختی نے یہ بھی بتایا تھا کہ پرویز نے بختی کو ایسا واضح اشارہ دیا تھا کہ اسے اپنا خاندان مل جائے تو وہ کہیں آباد ہو جائے گا اور بختی کو اپنے گھر لے جائے گا۔ اس کا مقصد شادی سے ہی تھا۔ تھوڑی دیر تک اس ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ بختی باتیں کرتی رہی اور پھر یہ شخص رخصت ہو گیا۔ بختی نے اپنے وجود میں بے چینی سی محسوس کی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بے چینی یہ تھی کہ اسے یہ خبر نہ سننی پڑی کہ پرویز نے شادی کر لی ہے۔ بختی دراصل اس زندگی سے اکتا گئی تھی جس میں اس کے لیے مسئلے ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے اور کسی بھی خرابی کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے پرویز سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بختی مارکیٹ سے گھر پہنچی تو چودرانی سے اس نے جھوٹ بولا کہ آج اتفاق سے اپنے قصبے کی 2 عورتیں مل گئی تھیں جو سنت نگر میں آباد ہو گئی ہیں۔ بختی نے کہا کہ انہوں نے بڑی ضد کی ہے کہ بختی ان سے ملے۔ اس نے کہا کہ وہ کل صبح ان کے یہاں جائے گی۔ بختی کی چودرانی بڑی ہی اچھی عورت تھی۔ اس نے بختی سے کہا کہ وہ کوئی اچھے سے کپڑے پہن کر جائے اور اگر اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو وہ اسے لے لے۔ بختی کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، چودرانی اسے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی۔ اگلے روز صبح سب کو ناشتہ کروا کر اور باورچی خانے کا کام رواں دواں کر کے بختی گھر سے نکل گئی۔ وہ لاہور سے واقف نہیں تھی، لیکن یہ خیال ضرور تھا کہ تانگوں والے CID کے دفتر سے ضرور واقف ہوں گے۔ اس آدمی نے بختی کو دفتر کے علاقے کی موٹی موٹی نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ بختی گھر سے نکلی اور کچھ دور جا کر اس نے تانگا منگوا لیا۔ تانگے والے کو بتایا کہ اسے CID کے دفتر پہنچا دے۔ تانگے والا اس دفتر سے واقف تھا۔ اس طرح بختی CID کے دفتر تک پہنچ گئی اور پرویز کا پوچھتے پوچھتے وہ اس تک جا پہنچی۔ پرویز تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بختی نے اسے کہا کہ پہلے وہ اپنی سنائے پھر بختی اپنی سنائے گی۔ پرویز اسے دفتر سے باہر لایا اور قریب ہی چھوٹے سے کینٹین نما ہوٹل میں جا بیٹھا۔ چائے منگوائی اور ان کے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ بختی تو پرویز کو دیکھ کر خوش ہی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ پرویز تو پھولا نہیں سماتا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کچھ اس طرح کی بے تابی کا اظہار کیا جیسے وہ بختی کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اسے زمین پر مل گئی۔ بختی نے اسے سنایا کہ وہ کہاں ہے اور وہاں وہ کس طرح پہنچی۔ اس نے آخر کہا کہ وہ سمجھی کہ اسے پناہ مل گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک پناہ ڈھونڈ رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جائے تو کہاں جائے۔ تم منزل پر پہنچ گئی ہو، پرویز نے کہا۔ اس پناہ میں تم آ گئی ہو جس کی تمہیں تلاش تھی۔ مجھے اپنے عزیز مل گئی تو میں دوبارہ کیمپ میں گیا تھا۔ شاید تم کہیں بھولی بھٹکی مل جاؤ، لیکن جو بھی تمہیں جانتے تھے وہ بتاتے تھے کہ تم جا چکی ہو اور شاید تمہاری شادی بھی کہیں ہو گئی ہو۔ بختی نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ پرویز نے آخر اسے فیصلہ سنایا کہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس نے کہا کہ بختی واپس چودھریوں کے ہاں چلی جائے اور انہیں کہہ کر واپس پرویز کے پاس دفتر میں ہی پہنچ جائے اور پھر پرویز اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ بختی کو تو جیسے قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ اسے محسوس نہ ہوا کہ وہاں بیٹھے 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ وہ دونوں بادل ناخواستہ اٹھے۔ دن خاصا گزر گیا تھا، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ بختی اگلے روز اس کے پاس آئے گی۔ پرویز نے بختی کو تانگے میں بٹھایا اور بختی اسے رخصت ہوئی۔ گھر آ کر بختی نے چودرانی کو بتایا کہ اسے صحیح پناہ مل گئی ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ چودرانی جہاں دیدہ عورت تھی اور اسے بختی سے پیار بھی تھا۔ وہ بالکل ہی مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب تک پرویز کے گھر بار کو نہ دیکھ لیا جائے بختی کو یوں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چودرانی نے بختی سے کہا کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ شخص تو پولیس کے محکمے کا ملازم ہے، اس پر اتنی جلدی اعتماد کیا ہی کیا جانا چاہیے۔ پھر اس نے چودھری سے بات کی اور چودھری نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا اور کہا وہ خود جا کر پرویز سے ملے گا، پھر اس کے گھر جائے گا اور اپنی تسلی کر کے بختی کو ان کے حوالے کرے گا۔ بختی نے چودھری اور چودرانی کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اسے آخر اپنا مستقبل بنانا ہی ہے، لیکن وہ سعید سے بھاگ رہی ہے۔ وہ ڈرتی ہے کہ سعید نہ جانے اسے کس انجام تک پہنچا دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ
وہ چلی جائے تو سعید کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ بختی کا سامان تھا ہی کیا، کپڑوں کے 2-4 جوڑے تھے، وہ اس نے چودرانی کے دیے ہوئے چھوٹے سے ایک اٹیچی کیس میں ڈال دیے۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ رات ٹھیک طرح سو بھی نہ سکی تھی۔ اگلے روز چودھری اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ چودھری نے اپنے ہم عمر دوست کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ تانگے میں بیٹھے اور CID کی آفس جا پہنچے۔ انہوں نے بختی کو دفتر کے برآمدے میں بٹھا دیا اور یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ وہ اس محکمے کے بڑے افسر سے ملیں گے۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی۔ پرویز بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بختی کو ساتھ لیا اور باہر سڑک پر آ گئی۔ پرویز نے ایک تانگا روکا اور یہ سب اس پر سوار ہو گئی۔ تانگا سنت نگر کے علاقے میں ایک گلی میں جا رکا تھا۔ پرویز کی رہنمائی میں سب ایک مکان کے سامنے رکے۔ پرویز اندر گیا، دروازہ کھولا اور دونوں چودھری اور بختی کو اندر لے گیا۔ یہ ہندوؤں اور سکھوں کا علاقہ تھا۔ انہوں نے یہاں نئے اور نہایت اچھے مکان تعمیر کرائے تھے۔ پاکستان بنا تو وہ سب سرحد پار چلے گئے اور مکان مہاجرین کو الاٹ کر دیے گئے۔ ایسا ہی ایک بڑا اچھا مکان پرویز نے بھی الاٹ کروا لیا تھا۔ پرویز نے ان سب کو بٹھا دیا، خاطر تواضع کا اہتمام کیا اور پھر چودھری کے کہنے پر اپنے والد، بھائیوں اور ماں سے ملوایا۔ چودھری اس کا دوست دراصل یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا یہ اس کے قابل ہیں کہ بختی جیسی عورت کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ بختی چودھری اور اس کے دوست سے بہت ہی متاثر ہو رہی تھی۔ وہ اس کی عزت و آبرو اور مستقبل کی حفاظت کے لیے اتنی زیادہ کاوش کر رہی تھی۔ انہوں نے آخر پرویز اور اس کے والدین وغیرہ کو کہہ دیا کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے نظر رکھیں کہ بختی کو یہاں کوئی پریشانی پیش نہ آئی اور کیا یہ یہاں مطمئن زندگی گزار رہی ہے یا نہیں۔ پرویز نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک جوان عورت کو گھر لا رہا ہے اور اسے اپنے گھر میں آباد کرے گا اور شاید اس کے ساتھ شادی بھی کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ پرویز کے باپ اور بھائیوں نے ان دونوں چودھریوں کی تسلی کر دی اور یقین دلایا کہ وہ ایک بے سہارا اور بے ٹھکانہ عورت کو ایسی عزت سے رکھیں گے جس عزت کی وہ حقدار ہے۔ آخر چودھری اور اس کا دوست رخصت ہو گئی۔ چودھری نے جاتے جاتے بختی سے کہا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف یا شکایت ہو تو وہ فوراً اس کے گھر پہنچے اور اسے بتائے۔ چودھری نے کہا کہ اس کے لیے اس کے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ بختی جب اس گھر کے افراد میں بیٹھی اور باتیں ہونے لگیں تو بختی نے ذرا سے بھی اجنبیت محسوس نہ کی، بلکہ دلی سکون محسوس کیا، جیسے اپنے لوگوں میں آ گئی ہو۔ یہ متوسط طبقے کے لوگ تھے اور بختی بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ چودھریوں کی ہاں وہ صرف اس لیے خوش تھی کہ وہاں اسے پیار اور ہمدردی اور خلوص ملتا تھا، لیکن ان لوگوں کے طور طریقے اور انداز ایسے تھے جو بختی کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ پرویز کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کے سسرال کو اسی آبادی میں مکان الاٹ ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ بھی آ گئی۔ پرویز کی ماں اور اس بہن نے بختی کو الگ بٹھا لیا اور اسے اس کے سرحد پار والے گھر بار کی باتیں پوچھنے لگیں۔ بختی نے انہیں سب کچھ بتایا اور بہت روئی۔ بختی بیٹا، پرویز کی ماں نے بڑے پیار سے کہا، ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، تم خود عقل والی ہو، سوچو اور پھر ٹھیک سا جواب دو۔ پرویز تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ میری بہن نے اپنی بیٹی اس وقت سے پرویز کے نام لگا رکھی ہے جب یہ دونوں ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ان کی شادی سرحد پار ہو چکی ہوتی، لیکن وہ وطن ہی چھوڑنا پڑا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون جیے گا کون مرے گا۔ ہم یہاں آئے لیکن پرویز ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ یہ وہاں ہندوستان میں بھی پولیس کے محکمے میں کلرک تھا، لیکن پاکستان میں آ کر اسے کسی ایسی گمنام جگہ لگا دیا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ پرویز نام کا کوئی آدمی یہاں ملازم ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پرویز ہماری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے۔ ہم لوگ ترن تارن سے کچھ پہلے نکل آئے تھے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ اللہ نے کرم کیا کہ پرویز ہمیں مل گیا۔ اب پرویز کی خالہ کبھی کی پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگ آباد ہو گئے ہیں اور ہمارے کام کاج چل پڑے ہیں، اب یہ شادی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ پرویز سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ والٹن کیمپ میں اس نے ایک لڑکی دیکھی ہے جو پورے خاندان میں اکیلی رہ گئی ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہ اس قابل ہے کہ اسے ایک عزت دار گھرانے میں آباد کیا جائے۔ پرویز کہتا تھا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے،
اور اسے وہ ایک صدقہ سمجھے گا جو وہ اپنے پورے خاندان کے زندہ نکل آنے پر دے گا۔ یہ لڑکی تم تھیں، تم کہیں ادھر ادھر ہو گئیں اور یہ تمہیں ڈھونڈتا پھرا۔ سچی بات ہے، میں اور میری بہن خوش تھیں کہ تم نہیں ملی، تو اب پرویز کی شادی میری بہن کی بیٹی سے ہوگی اور بہن کی ایک مدت کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن تم پرویز کو مل گئیں اور اب پرویز نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرے گا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں، اور یہ بات اپنے دل میں ہی رکھنا، کہ میری بہن کبھی اس چوٹ کو برداشت نہیں کرے گی اور اس کے جواب میں ایسی چوٹ لگائے گی کہ تارے دکھا دے گی۔ بڑی سیاست باز اور کایاں عورت ہے۔ ہماری خالہ بہت خطرناک عورت ہے بختی، پرویز کی بہن بول پڑی۔ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو اپنی بات منوانے اور اپنی ناک رکھنے کی خاطر اپنے خاوندوں اور بیٹوں تک کو بھڑکا کر اور اکسا کر دشمنوں کے مقابلے میں اتار دیتی ہے اور قتل کروا دیا کرتی ہیں۔ یہ تو میں نے سن لیا، بختی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں پرویز سے کہہ دوں کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی؟ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی آئندہ زندگی بنانے کی فکر میں ہوں، اس کے لیے مجھے شادی کر لینی چاہیے، لیکن کسی کو دیکھے بھالے بغیر میں اسے کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ پرویز کو آپ خود ہی سمجھائیں اور اپنی بات پر لائیں، وہ میری نہیں مانے گا۔ یہ بات بھی ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر ڈالوں گی، آپ کہیں گے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور چاہتی ہی پرویز کو تھی۔ دیکھ بختی، پرویز کی ماں نے کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے اور تم بھی ہماری طرح مہاجر ہو۔ انشاءاللہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، پوری وفا ہوگی۔ میں قرآن کی قسم کھا کر اور اللہ کے نام پر وعدہ کرتی ہوں کہ ایسی جگہ تمہاری شادی کراؤں گی کہ ساری عمر مجھے دعائیں دیتی رہو گی۔ ایک بار پرویز سے کہہ کر دیکھ لو، میں سچ کہتی ہوں، مجھے اپنی اس بہن سے ڈر لگتا ہے۔ بختی نے مجھے سنایا کہ اس نے اسی روز پرویز کو الگ بٹھا کر یہ بات کی۔ پرویز نے تو کوئی بات سننے سے انکار ہی کر دیا اور اس نے کہا کہ خالہ نے اگر سر بھی اٹھایا تو میں اسے غائب کرا دوں گا، میں پولیس کے محکمے کا آدمی ہوں۔ مختصر یہ کہ پرویز فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ وہ بختی کے ساتھ ہی شادی کرے گا، اور اب جب اس نے بختی کو اپنے گھر کا فرد بنا لیا ہے تو وہ پھر شادی سے منہ موڑے گا ہی نہیں۔ پرویز نے گھر میں ایک قسم کا ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان دونوں کے بھائی اس کے حامی تھے۔ کسی کے پاس کوئی جواز نہ تھا کہ پرویز بختی کے ساتھ شادی نہ کرے اور خالہ کی بیٹی کو ہی بیاہ لائے۔ پھر پرویز کے باپ نے بھی ذرا ادبی زبان میں یہ بھی کہہ دیا کہ پرویز کی اس خالہ کی بیٹی میرے گھر میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ آخر فیصلہ ہو گیا کہ 4-5 دنوں بعد پرویز اور بختی کی شادی ہو جائے گی۔ اس روز یا غالباً اگلے روز شادی کا دن مقرر کیا گیا اور ان کے جو رشتہ دار اس آبادی میں رہتے تھے انہیں اطلاع دے دی گئی۔ خالہ کا پیغام ملا کہ وہ اس شادی میں نہیں آئے گی۔ پرویز کی ماں اور اس کی بہن اس خالہ کو راضی کرنے گئیں، لیکن ناکام واپس آ گئیں، اور پرویز کی ماں نے کہا کہ خالہ تو دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے۔ پرویز نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لیں گے۔ 4-5 دنوں بعد ایک مولوی کو بلوایا گیا اور چند ایک رشتہ دار تھے جو اس شادی میں شریک تھے، اور بڑی سادگی سے نکاح پڑھایا گیا اور شادی ہو گئی۔ بختی نے مجھے سنایا کہ شادی کی پہلی رات پرویز نے اسے کہا کہ شادی تو ہو گئی ہے، لیکن ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا کیونکہ میری خالہ بڑی ہی زہریلی عورت ہے۔